اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ پچھلے بیان میں بتا چکا ہوں کہ 30ویں سپارے کی جو آخری چھوٹی صورتیں ہیں ان کا بیان جو ہے وہ جاری ہے، اور اسی سلسلے کی جو آج صورت جس کا بیان ہوگا وہ ہے سورۃ الشمس۔ سورت کا نام پہلے ہی لفظ الشمس سے لیا گیا ہے، اور یہ سورت مکیہ ہے۔ اس کا 1 رکوع ہے اور اس کے 15 آیات ہیں، اور قرآن پاک کے تسلسل کے حساب سے 91 نمبر سورہ ہے۔ اس کا نزول قریباً جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی سال ہیں ان میں معلوم ہوتا ہے، جب کفار کی جو مخالفت ہے وہ بہت شدت اختیار کر گئی تھی، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی جس میں حق اور باطل دونوں کو جدا جدا بتا دیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور سزا اور جزا بھی بتا دی، اور تنبیہ بھی کر دی اہل مکہ کو، اہل قریش کو، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو ماننا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، نہ ماننا اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تو یہ صورت جو ہے اس کی خاص طور پہ پہلی جو 10 آیات ہیں وہ اس سے بعد میں آنے والی جو صورت ہے سورۃ اللیل اس سے بہت مشابہت ہے، اور اسلوب بھی ایک جیسا ہے۔ دونوں میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور دونوں میں ہی حق اور باطل، کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، دونوں کو جدا جدا بتا دیا، اور دونوں کا جزا اور سزا کا بھی بتا دیا۔ مال خرچ کرنے کی بڑی اہمیت بتا دی، اور اچھائی اور برائی دونوں راستے جو ہے ان کا جو ہے نا بیان کر دیا۔ تو یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین مخلوقات کی قسمیں اٹھا کر اچھائی، پرہیزگاری، تقویٰ کا راستہ اور اس کا اچھا انجام جو کہ کامیابی اور جنت سے ہے بتایا گیا ہے، اور اس کے برعکس اور متضاد برائی، فجور اور سرکشی کا راستہ بھی بتا دیا ہے، اور دونوں راستوں کے انجام بھی مختلف ہوں گے، یعنی جنت اور دوزخ۔ اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرے۔ اس پہ بہت ایمفیسس ہے، قریباً بہت جو آخری صورتیں ہیں ان میں یہ خاص طور پہ اس کا بڑا جو اخلاقیات ہے اور حقوق العباد ہے اس میں بہت سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، تو ان پہ خرچ کرنا مال اپنا، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ تو ویسے ہی ہے فرض، وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ تو پہلے میں اس کا تلاوت اور ترجمہ کروں گا سادہ، اور پھر کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اس کا ترجمہ: سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند جب اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب اسے چمکائے، اور رات کی جب اسے چھپائے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم،
اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور ہر جان اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، جب کہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے ناکا، اس کے پینے کی باری سے بچو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناکا کی کونچیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر بستی برابر کر دی، اور اس کے پیچھا کرنے کا اس سے خوف نہیں۔ تو اس کی کچھ تو مختصراً میں نے بتا دی تمہید۔ اب اس کی تفسیر جو ہے وہ ایسے ہے۔ اس سورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، پہلی 10 آیات اور دوسرا حصہ 11 آیت سے آخر تک۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے اپنی بہترین مخلوقات جو ہے، جن کا تعلق پوری کائنات سے ہے، جیسے سورج سے، چاند سے، زمین سے، آسمان سے، اور جو کچھ بھی ان میں ہے وہ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، دھوپ ہے، روشنی ہے، یہ سب چیزیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ اپنی بہترین مخلوقات کی قسم اٹھاتا ہے۔ یہ ایک اسلوب بھی ہے اور تاکید بھی ہے کہ اس پہ فوکس اور تاکید کرنے کے لیے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ غور کرو کہ یہ میں نے جو مخلوقات ہیں یہ بنائی، یہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کیوں بنائی، ان کا کیا مقصد ہے، اور ان سے علم حاصل کرنے کا بھی اس میں ملتا ہے کہ جی اس کو سمجھیں، اس کو غور کریں، اس کا علم حاصل کریں۔ یہ جو کائنات ہے، اس کے سورج اور چاند اور ستارے اور آسمان اور زمین، اور ان کا کیا تعلق آپس میں ہے، اور ان سے انسان کیا کیا فائدے حاصل کرتا ہے، سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ جو علم حاصل کرنا یہ بالکل دین کے عین مطابق ہے۔ تو والشمس والضحاہا، یعنی سورج اور اس کی روشنی یا دھوپ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ والضحا کا جو ہے روشنی، اور جب سورج چڑھ جائے اور اس کی روشنی اچھی ہو جائے اور دھوپ بھی ہو جائے تو اس سے اس کو اظہار کیا گیا اس کے ساتھ۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، یعنی دن کی جب اسے چمکائے، یعنی روشن ہو جائے، جب دن روشنی جو ہے وہ چھا جائے سورج کی، تو وہ وقت جو ہے اس کو کہا گیا ہے۔ اور وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، یعنی رات جو اسے یعنی سورج کو چھپا لے، یعنی جب رات آتی ہے تو سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، چاند جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو اس کی اور اس وقت کی اللہ تعالیٰ ساتھ قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور آسمان اور ان کے بنانے والے اللہ کی قسم، اور جس نے یہ تمام مخلوقات بنائیں، اور آسمان اور اس سب کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شہادت لے رہے ہیں یا قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، یعنی آسمان اور زمین، یعنی اوپر جو چھت ہے آسمان، اور زمین جو فرش ہے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور بیچ میں جو کچھ بھی اس کے ہے، یعنی پوری کائنات جو ہماری ہے تقریباً جو ہے اس میں کور ہو جاتی ہے۔ تو اس سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے، اور ساتھ اپنی بھی جو ہے نا وہ قسم اٹھا رہے ہیں، جب میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ تمام کائنات جو ہے یہ میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، اور یہ میرے حکم کے ساتھ آگے پیچھے ہر بالکل عین وقت کے مطابق تمام نظام جو ہے ایک چل رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس پہ فوکس کریں، اور میری حکومت اور اس کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میرے جو احکام ہیں، جو بھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہیں، ان کو تسلیم کرو، ان کو عمل کرو۔ اصل میسج یہی ہے۔
اور اس کی جس نے اسے ہموار کیا، اور اس کی بھی قسم جس نے اسے ہموار کیا. ہم اللہ تعالیٰ نے اس کو ہموار کیا، یعنی ہر چیز جو تناسب کے مطابق ہے، ہر چیز وقت، تناسب اور مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور نظام جو ہے بالکل عین جو ہے نا تخلیق جیسے کیا گیا تھا، جو بھی اوقات تھے، مقاصد تھے، تناسب تھا، اس کے مطابق یہ تمام نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا بغیر کسی جو ہے نا نقص کے وہ چل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ برابر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز مقدار میں ہے، ہر چیز تناسب کے ساتھ ہے. جن کا بھی اوپر ذکر ہوا تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہے اس کی قسم. اور اس اچھائی اور برائی کی تمیز اور تفریق کرنے کی صلاحیت ودیت کر دی گئی ہے. یعنی انسان کا جو ہے وہ ایک حیوانی وجود ہے اور ایک اخلاقی وجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز اور تفریق کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ودیت کر دی ہے، یعنی اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. بیسک جو ہے فنڈامنٹل یا بیسک جو اچھائی اور برائی کی تمیز اور اس کے اصول یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی فطرت میں. یہ جو اچھا انسان ہے وہ تو بالکل سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام اچھائی کا ہے، یہ راستہ اچھائی کا ہے، یہ برائی کا ہے. اس کو دوسری آیات میں نفس اللوامہ یعنی نیکی اور اچھائی کی طرف لے جانے والا جو نفس ہے یا انسان کی خواہشات جو نیکی اور اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور نفس الامارہ جو برائی اور بدی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ واضح کر دیے، بتا دیے، اور ودیت میں فطرت میں بھی یہ چیزیں ڈال دیں، اور عقل عطا کی تاکہ اچھائی اور برائی جو ہے اس میں انسان تفریق کر سکے. اور پھر راستے کا انتخاب جو چاہے انسان وہ دونوں میں سے جو ہے وہ انتخاب کر لے، اور دونوں راستوں کے نتائج بھی مختلف ہوں گے، ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. ایک اچھائی کا راستہ، ایک ان کے نتائج جو ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، وہ بھی مختلف ہوں گے. ایک راستہ کامیابی اور فلاح کا ہے، اور دوسرا راستہ بھڑکتی ہوئی آگ یعنی دوزخ کا ہے. جو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ آسان کر دے گا، جیسے کہ اور بہت جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے. اور جو بری اور گناہ کے راستے میں ہر درجہ بڑھ جائے تو پھر یہ راستہ اسے آسان لگے گا اور برائی کا احساس ختم ہو جائے گا. بے شک مراد کو پہنچا وہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا اور پرہیزگاری تقویٰ کا راستہ اختیار کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے فجور کا راستہ اختیار کیا اور سرکشی اختیار کی، اپنے نفس کو نفس امارہ کے حوالے کر دیا. جیسا کہ قوم سمود نے سرکشی کی اور جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کو، اور ان کا سب سے بدبخت سردار حد درجہ سرکشی پر اتر آیا جب اس نے اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے اس ناکہ کو جس کو سمود کی قوم کے مطالبہ پر ایک معجزہ کے طور پر ظاہر کیا گیا تھا، اس کی باری پر ناکہ کو پانی نہ دیا اور پھر اسے قتل کر دیا. اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تباہ کر ڈالا اور ان کی بستی کو زمین دوز کر دیا، اور ان میں سے کوئی نہ بچا. قوم سمود کی بربادی کی مثال دے کر اہل مکہ کو جو ایسی ہی سرکشی اور اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے تھے انہیں برے انجام کی تنبیہ کی گئی، اور یہ کہ ہر اس قوم اور افراد کے لیے بھی ایک مثال اور سبق ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام بجا لانے کے بجائے انکار اور سرکشی کا راستہ اختیار کریں گے. تو جن احکام کا یا آیات کا یہاں خاص طور پہ ذکر ہوا ہے، ایسی ہی اور انہی سے ملتی ہوئی آیات جو ہیں وہ قرآن میں بہت اور جگہوں پہ ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا،
اس میں جو برا بالکل سرکشی پہ اتر آئے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کرنا آسان کر دیتا ہے. مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے خوشنودی کے لیے، اور فطرت کے راستے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ جی فطرت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا وہ تو اچھائی کا ہی تھا، ایک ہی راستہ تھا فطرت. پھر اس کے بعد اس کے ماحول، اس کے ماں باپ، اس کا اور اس کا اپنا ذہن، اور وہ اس کو دوسرے برے راستے پہ گیا. مگر فطرت کے طور پہ انسان یا بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہی ہوتا ہے، وہ مسلم ہی ہوتا ہے، وہ اسلام میں ہی ہوتا ہے. تو مختلف جو صورتیں ہیں ان میں ان کا ذکر آیا ہے. الہام کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے ذہن میں ڈال دے اچھائی، کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذہن میں جو ہے نا وہ ڈال دینا کسی کو حق کا راستہ، اچھائی کا راستہ، تاکہ اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے. تو یہ ہے یہاں پہ جو الہام کا مطلب آیا ہے. یہ سورہ جو ہے وہ شورا میں ہے، سورۃ بلد میں ہے، سورۃ دہر میں ہے، سورۃ قیامہ میں ہے، اور سورۃ جو ہے وہ طٰہٰ میں ہے، سورۃ اعلیٰ میں ہے، سورۃ دہر، سورۃ ملک، اور دیگر اور صورتوں میں بھی. سورۃ اعراف میں آیا ہے یہ سمود کا جو ہے ذکر، اور صالح علیہ السلام اور ان کی ناکہ کا ذکر 5-6 جگہوں پہ یا زیادہ جگہوں پہ جو آتا ہے. سورۃ اعراف، سورہ ہود، سورۃ شعراء، سورۃ نمل، سورۃ قمر، اور ان میں یا اور بھی ہو سکتی ہیں جن میں یہ جو ہے یہ مثال سورہ سمود کی یہاں پہ بالخصوص اس لیے دی گئی کہ یہ جو علاقہ جہاں سمود کی قوم تھی یہ مکہ کے نزدیک ترین ہے جہاں ہلاک ہوئے اور بربادی ہوئی، اور اہل مکہ اس واقعے کو جانتے تھے. یعنی یہ جو ہے آیات اترنے سے پہلے ان کو معلوم تھا کہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے. یہ جو ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو معلوم تھا. اس لیے خاص طور پہ سمود کا جو ہے نا ان کی بربادی کا اور ان کی تباہی کا اور اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی وجہ سے جو ہوئی، تو اس کا ذکر کرنے کا یہی تھا کہ اہل مکہ اس کو تسلیم کریں گے، اور ان کو معلوم ہی تھا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے. ان کے بہت دور نہیں، نزدیک کے ہی جو ہے وہ حجاز کا شمالی علاقہ کچھ ہے، اس میں یہ خطہ واقعہ تھا. تو میں نے بتا دیا کہ اس کا میسیج یہی کہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری اور سرکشی سے بچیں. حد درجہ جو ہے کسی چیز میں آگے نہیں نکل جائیں. گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، مگر حد درجہ نہ آگے بڑھیں اور گناہ کر کے اس پہ اڑ نہ جائیں. سب سے بری بات گناہ کرنے سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو پھر جسٹیفائی کرنے لگ جائیں. نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام جو مخلوقات سے تعلق ہے خرچ نہ کرنا، یعنی یہ نہ کرتے بھی نہیں، مگر پھر کسی نہ کسی طرح سے کسی ایک عالم کا کوئی بیان لے کے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کو، یہ بہت برا گناہ ہے. یہ سرکشی ہے جو انتہا یہ ہے، یعنی برائی کی انتہا جو ہے وہ پہ پہنچ جاتا ہے انسان کے. جو گناہ کر کے تو شرمندگی بھی نہیں ہوتی، اس کا گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا. یہ بس یہ ہے وہ جو جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پھر ان کے دل سیاہ کر دیتا ہوں، ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، ان کے کان نہیں سن سکے، بہرے اندھے ہو جاتے ہیں. یہ وہ کیفیت پھر اللہ نہ کرے کسی کے بھی آئے. تو جب بھی غلطی ہو، کوتاہی ہو، گناہ ہو تو فوری طور پہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں، سیدھے راستے پہ پلٹ آئیں. اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، سب کو اس کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. مع السلامہ. مبشر محمود.